یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا از خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سب سے اہم۔ دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا، اس میں 9 مہینے کا اور اضافہ کر لے، فلاں تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا۔ بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کہ نہیں؟ کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں تھی؟ تو کیا تھی؟ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے، سامنے کھڑی ہے، یا قبر ہے، یا ہندو کو جلایا جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آیا that death is the end، وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا، یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سون کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے، ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے تو آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچول پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے، یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں ہے۔ لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہے، چوتھا کہتا کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ تو میں کیسے مانوں؟ کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کرنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں، فارسی ہے۔ باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا، سب سے بڑا پجاری، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، کیریئر اس کے لیے روشن۔ لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو جلتی نہیں، ہم ایندھن ڈالیں تو جاری رہے گی، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں، اسی سے ہم مانگنے لگیں۔ یہ تو بڑی بے وقوفی کی حرکت ہے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے he left his house, he left his country، گھر چھوڑا، ملک چھوڑا، کہاں گئے؟ شام۔ شام میں عیسائی راہبوں کے پاس، جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟
ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے۔ اب آخری جو شخص تھا، جو بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص، چونکہ آپ کو علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی، اور وہ دین عیسوی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز راہب موجود تھے۔ حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرہ راہب، پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی۔ اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا، لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو۔ ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا۔ ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی۔ یہ ہے طلب صادق، کشاں کشاں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں مدینے، قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے۔ حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا۔ اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہیں خبر ملی، آ گئے وہ، لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟ میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی۔ رخصت لی، ساتھ ہی کھجوریں کچھ حاصل کی، کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ یہ غربا کا حق ہے، تقسیم کر دو، میں صدقہ نہیں لیتا۔ کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا، پھر کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے۔ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ فوراً ایمان لائے، قدموں میں گر گئے۔ اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے؟ اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا؟ اسی طرح کا معاملہ زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں۔ یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے۔ ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے، ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی۔ اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں؟ لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ وہ سعید ابن زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دی
اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے، لیکن اب بات سمجھیے، ان سوالات کے جوابات کے دو راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک راستہ ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنا استدلال، استنتاج، انفر کرنا، نتائج نکالنا، اپنی منطق لڑانا۔ جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی۔ ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے، وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے، وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے، وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ سورس وحی کی سورس ہے، وہ ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں نبی۔ فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے۔ فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے، کسی کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا، کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے۔ یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں، اس سے زائد نہیں کہہ سکتا۔ کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعوے سے کہتے ہیں جو صحیح، جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے، فلسفی نہیں کرتا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔